دیکھیں ماریا، آپ کو معلوم ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کا ایک ذاتی احترام تو پایا جاتا ہے، اور پی ایم ایل این میں تو زیادہ ہے، نواز شریف صاحب کا ایک ذاتی تعلق ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہی ہے کہ جب عمران خان کے خلاف جو نو کانفیڈنس موو آئی تھی ہماری حکومت کے خلاف، اس میں اچکزئی صاحب کا، اختر مینگل صاحب کا، باقی سارے جو بھی لوگ دوست طریقے تحفظ آئین میں ہیں، ان کا بہت اہم رول رہا تھا۔ لہٰذا یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف کے ساتھ بڑا کلوز کام کیا ہے، اور اگر نواز شریف صاحب اس موقع کے اوپر کوئی کردار ادا کرتے بھی ہیں تو یہ کوئی بڑی حیرت کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرا نہیں خیال کہ اچکزئی صاحب نے ابھی تک کوئی اس کی تردید بھی کی ہے، یا نون لیگ نے تو ظاہر ہے اس کی تردید کرنی بھی نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پولیٹکس کے اندر رابطے ہونا کرنا، اسی سے ہی دروازے کھلتے ہیں۔ اور اگر اچکزئی صاحب کی، اور آج میری ملاقات ہوئی تھی اعظم نذیر تارڑ صاحب سے، تو مجھے بتا رہے تھے کہ جلد ہی جو سینٹ میں لیڈر آف اپوزیشن ہے اس کی بھی تقرری جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت میں اور جو اس وقت اپوزیشن ہے ان میں کچھ نہ کچھ رابطے تو ہوئے ہیں، جس کی ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اینڈ دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ آئی ہوپ کہ اچکزئی صاحب حکومت کے ساتھ اگر یہ لیڈر آف اپوزیشن کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ ان ٹچ ہو سکتے ہیں تو پھر اسیران کی رہائی کے لیے بھی وہ بات کریں گے، اور اصل بات وہی ہوگی کہ آپ جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں، خصوصاً خواتین پریزنرز ہیں، ان کی رہائی کے لیے اگر اقدام کرتے ہیں تو وہ پھر ایک بڑا قدم ہوگا۔ آج حکومت نے جب یہ نوٹیفیکیشن کر دیا ہے تو 8 فروری کو اگر تحریک انصاف نے کوئی احتجاج کرنا تھا یا الیکشن کے حوالے سے جو بھی ان کا ایک سٹانس ہے اس کے لیے وہ 8 فروری کی تاریخ چن کے بیٹھے، اب وہ تحریک تو ہوتی نظر نہیں آتی، اب تو لگتا ہے کہ مذاکرات مقدم ہے نا، کوئی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو ہاکش ونگ ہے تحریک انصاف کا وہ تھوڑا پیچھے چلا جائے گا اس اقدام کے بعد؟ ماریا ڈیفینیٹلی گزشتہ، میں تھوڑا بہت کریڈٹ جو ہے لینا یہ بھی چاہوں گا کہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے جب یہ معاملہ شروع کیا تھا ڈائیلاگ کا، اس وقت بہت ٹیکر نہیں تھے ڈائیلاگ کے، لیکن آج پاکستان میں جو ماحول ہے وہ بدلا ہے۔ اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ ہماری جو تحریک انصاف کے بھی لیڈرشپ کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ جو رابطے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی اب 90% لوگ جو ہیں وہ ڈائیلاگز کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، اور وہ فی الحال جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2 سال 2.5 سال 3 سال ایک بہت زور لگایا ہے، اور اب ہمیں اسٹریٹجی جو ہے اس میں اپنی پالیٹکس کو بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا بالکل صحیح ہے، آج ایبٹ آباد میں بہت بڑا استقبال ہوا ہے سہیل آفریدی صاحب کا، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ایک آئی وڈ سے کہ جو پریویلنگ اس وقت اوپینین ہے وہ ڈائیلاگ کی ہے، اور لیٹ سی، دیکھو حکومت اسٹیبلشمنٹ نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے ڈائیلاگ کو چانس دینا ہے یا نہیں دینا۔ میرے خیال میں اگر یہ نواز شریف صاحب نے رول ادا کیا ہے اچکزئی صاحب کی اپوائنٹمنٹ میں، تو اس سے یہ تو ضرور لگے گا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایک نقطہ نظر ہے کہ ہم نے مذاکرات کی طرف جانا ہے اور پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے لانا ہے، اور اگر یہ نقطہ نظر تینوں فریقین میں ہوگا تو ظاہر ہے بات آگے بڑھے گی۔ لیکن میرا یہی خیال ہے کہ ابھی فی الحال مجھے لگ رہا ہے کہ جو ڈائیلاگ کے ایڈوکیٹس ہیں تینوں فریقوں میں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہوگی۔ ایک اور جو اس کا پرسپیکٹیو ہے اس کو فلپ کر دیں، وہ یہ ہے کہ اچکزئی صاحب جب لیڈر آف اپوزیشن ان کی تقرری ہوئی ہے تو یہ مشکل ان کو زیادہ تحریک انصاف کو ساتھ لے کر چلنے میں ہوگی، کیونکہ تحریک انصاف کے اندر بھی موقف کی یکسوئی نہیں ہے، پھر اپوزیشن کے ساتھ چلنا، حکومت کے ساتھ چلنا، تو بہت جلد شاید اچکزئی صاحب اور تحریک انصاف کے درمیان یہ ریلیشن شپ نہ بن پائے، اور یہ ایک طرح سے پولیٹیکل بلف بھی کال کیا ہے حکومت نے۔ اس پرسپیکٹیو پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ موقف کی یکسوئی تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف میں بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھتی ہیں کہ جو چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے گوہر صاحب، وہ ایک بیان دیتے ہیں اور ایک جونیئر منسٹر کے پی کے آ کے کہتے ہیں کہ ان کو تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے اور ان کو تو معافی مانگنی چاہیے اور واپس لینا چاہیے۔ اسی طرح سے جو سلمان راجہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی مداخلت بڑی واضح ہے، اور جو کے پی کی جو پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، ہمیں تو ثبوت چاہیے۔ سو پی ٹی آئی کے اندر اسی طرح سے مذاکرات کے اوپر آپ دیکھیے کہ آدھی پارٹی کہتی ہے، چیئرمین کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن علیمہ بی بی کہتی ہیں کہ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ تو غدار ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے اندر تو دیکھیے اس وقت پی ٹی آئی کو دیکھنا، کسی فیصلے کے لیے جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو دیکھنا تو ظاہر ہے
وہ چاہیے ہی نہیں ہے، صحیح. کیونکہ وہ لیڈرشپ ہے نہیں اس وقت. تو عمران خان ہے اور عوام ہے، پی ٹی آئی تو درمیان میں ہے نہیں. لہٰذا میری نظر میں جو اچکزئی صاحب ہے ان کو ڈیفینیٹلی آگے مشکل آ سکتی ہے، لیکن دس لارجلی ڈیپینڈس کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کیا کرتی ہے. کیا وہ جو مذاکرات ہیں یا پولیٹیکل ٹمپریچر کو نیچے لانے میں اگر وہ ان کی مدد کریں گے تو پھر تو اچکزئی صاحب جو ہے وہ سروائیو کریں گے. اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا اور ایک اگریسو پالیسیز جاری رہتی ہیں تو ڈیفینیٹلی محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ پھر کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اور ان کا وہی حال ہوگا جو علی امین گنڈا پور کا ہوا ہے. علی امین گنڈا پور بھی تو آپ کو یاد ہے نا کہ وہ بھی آپ دیکھیے تو ان کی جو ایپیسوڈ ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہوئی کہ وہ انہوں نے خوش رکھنا تھا اپنے ورکرز کو بھی، پھر عمران خان کو بھی مطمئن کرنا تھا ڈیالہ میں، اور ظاہر ہے حکومت سے بھی ایک تعلقات انہوں نے بنا کے رکھنے تھے. تو وہ اس آئی وڈ سے کہ جو ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے اس کو ہینڈل نہیں کر پائے. اچکزئی صاحب کو بھی اب یہ ایک سچویشن ہے، اب لیٹس سی کہ ان کے ساتھ کیا بنتا ہے. لیوریج کتنا